السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکثر لوگ یہ گلہ کرتے ہوئے سنے گئے ہیں، اکثر لوگ میرے اوپر بھی سوال کرتے ہیں، مختلف ڈاکٹر حضرات کو بھی یہ کویسچن کرتے ہوئے سنے جائیں گے، آپ سنیں گے یا ڈاکٹر حضرات سے کہیں گے کہ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم کھاتے پیتے بہت ہیں، ہمیں لگتا ہی نہیں، ہم بیمار رہتے ہیں، کبھی کوئی بیماری لگ جاتی ہے، کبھی کوئی بیماری لگ جاتی ہے، ہمارا سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہوتا، حالانکہ ہمارا کھانا پینا بھی بہت اچھا ہے، ہمارا کھانے کا بجٹ ہی بہت ہے، ہمارا کچن کا بجٹ بہت ہے۔ دوستو ایسی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر کمی کیا ہے کہ ہمیں کھانے کا طریقہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کتنی دفعہ کھانا ہے، کیسے کھانا ہے۔ اگر ہمیں یہ طریقہ آ جائے تو ہمارا کچن کا بجٹ بے شک اس سے نصف رہ جائے، اس سے چوتھائی رہ جائے، ہم صحت مند بھی رہیں گے، ہم ٹھیک بھی رہیں گے، ہمارا جو کھایا پیا ہے وہ ہمیں لگے گا بھی، ہماری باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے، طلب ہے، وہ بھی پوری ہوگی۔ دوستو پوری ویڈیو دیکھیں، پوری سنیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر حفص عبدالستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کھانا کیسے کھائیں، کھانا کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کھانا کتنی دفعہ کھانا چاہیے۔ دوستو کھانا کھانے کا جو طریقہ ہے وہ ہمارا انتہائی غلط ہے۔ وہ ایسے کہ ہم جب بھی کھانا کھاتے ہیں ہمارا پہلے نمبر پہ کھانے کے اندر دھیان ہی نہیں ہوتا، اور یہ ہوتا ہے کہ جب ٹیبل کے اوپر یا دسترخوان کے اوپر جب کھانے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے پہلے کون سی چیز لینی ہے، بعد میں کیا کھانی ہے، درمیان میں کیا کھانی ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تیسری یہ بات کہ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے دن کے اندر کھانا کتنی دفعہ ہے، کیونکہ جب ہمیں ملا، کوئی چیز نظر آئی، ہماری رغبت اس کے ساتھ ہوئی، ہم نے فوراً ہی کھانا شروع کر دینا۔ یہ نہیں دیکھنا کہ پہلے میں نے کھانا کتنا کھایا ہے، کس لیے کھایا ہے، کتنی مقدار میں کھایا، میری جسم کی ریکوائرمنٹ پوری ہوئی ہے یا نہیں ہے۔ یہ اوپر سے میں کھاؤں گا تو یہ اوپر سے کوئی برڈن تو نہیں ڈال دے گا۔ ایسے مسئلے ہوتے ہیں، یہ ان کو سمجھنے کی بہت ہی ضرورت ہے۔ جلد بازی جو ہوتا ہے وہ شیطان کا کام ہوتا ہے، یہ ہم اکثر کہتے ہوئے سنے گئے ہیں، لیکن اس کے اوپر ہمارا عمل ہی نہیں ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس فکرے کو، اس اصطلاح کو، اس کہاوت کو ہم بھول جاتے ہیں کہ جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ کھانے کے دوران ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانے کے دوران ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک لقمہ ہم نے نوالا ڈالا، اس کو فوراً ہی ایک دو دفعہ منہ کے اندر چبایا اور فوراً آگے۔ کیا ہے کہ جو منہ کا کام تھا، دانتوں کا کام تھا، تھوک کا کام تھا، وہ ہم معدے کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ میں اکثر اپنے مریضوں کو کہتا ہوں کہ دانتوں کا، منہ کا کام آپ کبھی بھی آنتوں کے اوپر، معدے کے اوپر نہ ڈالیں۔ یہ ایکسٹرا برڈن جب پڑتا ہے، دیکھیے آپ کوئی بندہ آپ کے پاس ورکر ہے جو اس کا کام ہے آپ لیتے رہیں گے، وہ کرتا رہے گا۔ اگر کوئی بندہ اس کی جگہ شارٹ ہو گیا، آپ کہیں گے کہ یار یہ بھی کام کر لو، یہ بھی کر لو، وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گا، چونکہ اس کی کیپیسٹی سے باہر نکل جائے گا۔ اسی طرح ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہماری کھانے کی جو مقدار ہوتی ہے، اگر ہم زیادہ مقدار میں کھائیں گے وہ بھی ہماری کیپیسٹی سے باہر نکل جائے گا۔ اگر ہم اس کو اچھی طرح چباتے نہیں ہیں وہ بھی ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوگا، چونکہ جو ہم نے دانتوں سے جو کام لینا تھا، اللہ نے جو ہمارے دانت بنائے ہیں یہ کیلشیم سے بنائے ہیں۔ کیلشیم سے کیوں بنائے ہیں؟ ہمارا معدہ جو ہے وہ فائبر سے بنا ہے، نرم ہے۔ وہ کیوں بنایا ہے؟ دونوں کی تھیوری علیحدہ ہے، دونوں کا فلسفہ علیحدہ ہے۔ کیوں علیحدہ ہے ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ ہم جب سمجھ جائیں گے تو پھر اس فلسفے کے اوپر ہم عمل پیرا ہو جائیں گے، ہم بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ دیکھیں دانت ہمارے سخت ہیں، اور ہمارے جو دانت ہیں وہ بھی 4 قسم کے ہیں۔ دیکھیں کبھی آپ نے تو یہ بھی کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ منہ اپنا کھول کے دانت ہی دیکھ لیں ان کی شکل کیا ہے، یا کسی بچے کے یا کسی بہن بھائی کے دوست کے دانت دیکھ لیں، یا دانت تو دکھاؤ، دانت ہوتے کیسے ہیں۔ ہمیں یہی پتا ہے کہ دانت ہوتے ہیں۔ دانت 4 قسم کے بنائے ہیں اللہ نے۔ ایک دانت وہ ہوتے ہیں جن کی ایک نوک ہوتی ہے، وہ کھانے کو توڑنے کے لیے ہوتے ہیں۔ دوسرے جو 8 دانت ہیں وہ اللہ کی ذات نے 2 نوک والے بنائے ہیں، وہ اس کو پھاڑنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تیسرے جو 8 دانت ہیں وہ اللہ کی ذات نے 3 نوک والے بنائے ہیں، اس کو چیرنے کے لیے، کھانے کو۔ اور چوتھی جو قسم ہے وہ 8 دانت جو ہوتے ہیں وہ 4 اس کی نوکیں ہوتی ہیں، وہ دانت کھانے کو پیسنے کے لیے، اس کو باریک کرنے کے لیے کہ وہ لکوڈ حالت میں چلا جائے، یہ کام ہوتا ہے۔ ہمیں آج تک شاید اکثر لوگوں کو یہ بات کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے دانت کتنے قسم کے ہوتے ہیں اور کیوں ایسے ہوتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کو نوٹ کر لیں، کہیں لکھ کے رکھ لیں، اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کہ کھانے کو ٹکڑے کرنے والے، چیننے والے،
پھاڑنے والے اور ان کو پیسنے والے، یہ 4 قسم کے دانت ہیں۔ اور کھانے کو ایک لقمے کو آپ 32 دانت ہیں 32 دفعہ چبائیں، 32 دفعہ آپ چبانا شروع کر دیں، اس وقت آپ کے منہ کے اندر جو لعاب ہے یعنی تھوک ہے جس کو سلائیوا کہتے ہیں وہ مکس ہونا شروع ہو جائے گا اس کے اندر۔ نظام ہضم جو ہے اس کا سسٹم یہیں سے شروع ہوتا ہے، اس کی سٹارٹنگ یہی ہے، اس کا 0 پوائنٹ یہی ہے۔ جب ہم یہ کام نہیں کریں گے، 1-2 دفعہ لقمے کو ہم چباتے ہیں، نگل لیتے ہیں، وہ سارے کا سارا لوڈ جو دانتوں نے کام کرنا تھا وہ اب معدہ اور آنتیں کریں گی، پھر ہم خاک ٹھیک ہوں گے، ہمارے اوپر بیماریاں ہی مسلط ہوں گی۔ دوستو پھر اس سے یہ بھی بات ہے کہ اگر آپ نے کھانا اچھی طرح چبایا، تمہارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈائجسٹو سسٹم جو ہمارا نظام ہضم ہے، کانسٹیپیشن ہے یعنی قبض وغیرہ رہتی ہے، یہی اس سے ہوتا ہے، یہی نہیں ہوتا۔ اس سے سارے جسم کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے کہ جب ہم کھانا چباتے ہیں، چبا کے آگے نگلتے ہیں، وہ نظام ہضم کے اندر اچھی طرح اس پر سارا پروسیس ہوتا ہے، اس کے بعد وہ لیکوڈ حالت میں جب ہمارے جسم کے میٹابولزم میں جاتا ہے، وہاں سے ہمارا جسم جو ہوتا ہے وہ نیوٹریشن لیتا ہے، خوراک لیتا ہے۔ جب وہ خوراک لے لیتا ہے تو ہماری باڈی جو ہوتی ہے وہ پورا ورک کرتی ہے، ہمارا خون جو ہوگا وہ فریش پیدا ہوگا، ہمارا جسم آرگن جو ہوں گے وہ ان سے تقویت حاصل کریں گے، بلڈ سرکولیشن ٹھیک رہے گی، ہماری انرجی جو ہوگی وہ بھی مینٹین رہے گی، ہماری امیونٹی ہوگی وہ بھی مینٹین رہے گی، ہمارے جسم کے اندر جو سیلز بنتے ہیں وہ بھی بہت ہی زبردست رہیں، ہمارے مسل جو بلڈ ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک رہیں گے، ہماری جو ہڈیاں ہیں وہ بھی مضبوط رہیں گی، کیونکہ ان کو ساری ریکوائرمنٹ جو تھی وہ ان کو مل گئی۔ جب ان کو مل گئی تو پھر تو یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ ویک ہوں یا آپ کو کوئی بیماری لگے۔ یہاں تک اس کو نہیں رکھنا کہ یہ ڈائجسٹو سسٹم تک ہی ان کا مسئلہ ہے۔ دوستو اسی پر آپ عمل کرتے ہوئے پھر آپ نے یہ ہے کہ کھانے کا ایک مقدار رکھیں کہ آپ نے کھانا کھا لیا ہے، کوئی آپ کے آگے سونا بھی رکھتا ہے تو آپ نے نہیں کھانا، ٹھیک ہے۔ مولوی عبدالحق صاحب تھے جو بابا اردو جن کو کہا جاتا ہے، ان کو کسی نے کہہ دیا تھا کہ یار مہمانی پر جب ہم جاتے ہیں تو اس وقت ہمارا جو کھانے کا شیڈول ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ جو بڑے مشنری لوگ ہوتے ہیں، بڑا مشن جن لوگوں کا ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرتے، اپنی پرسنالٹی کو بلڈ کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کے بعد کہیں پر مہمانی پر نہیں گئے، اپنا کام کیا، کھانے کی روٹین ٹھیک رکھی کہ کھانے کی روٹین ٹھیک رہے گی تو میں کروں گا، چونکہ جو لوگ وقت کو مینج کرتے ہیں وقت ان کو مینج کر دیتا ہے، اللہ ان کو کامیاب کر دیتا ہے۔ دوستو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کھانا اچھے طریقے سے کھانا، سنت کے مطابق کھانا ہے۔ یہ سنت کے مطابق ہی ہے کہ اچھی طرح اس کو چبا کر نگل کر پھر اس کو معدے کے اندر لے کر جائیں، کیونکہ تھوک بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا، وہ باریک بھی ہو جائے گا، پس جائے گا۔ تو پھر معدہ کیا ہے؟ معدے کا کام چبانا نہیں ہے، معدے کا کام صرف اس کو موو کرنا ہے، شیک کرنا ہے، کہ ہلانا ہے، جلانا ہے، اس کے اندر مختلف رطوبات جو ہیں، انزائم ہے، وہ اس کے اندر مکس کرتے ہی رہنا ہے، اس کے عمر وہاں پر یہ عمل ہوگا تو اس کے بعد وہ کھانا اس قابل ہو جائے گا کہ آپ کی جسم کو انرجی دے، جو ویسٹیج ہوگی وہ فضلے کی حالت میں باہر خارج ہو جائے گی۔ دوستو ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اور دن کے اندر اپنا معمول بنا لیں کہ اپنی جتنی ریکوائرمنٹ ہے، اگر آپ کو جتنی بھوک ہے اس سے آپ نے 25% کم کھانا ہے، یعنی آپ کو 1 روپیہ بھوک ہے تو آپ نے 75 پیسے آپ نے کھانے ہیں، 25 پیسے کم، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک ہوا کے لیے رکھنا ہے۔ یہی فلسفہ ہے، یہی تھیوری ہے جو ہماری شریعت کہتی ہے، وہ ہمارے لیے، ہماری صحت کے لیے، انسانیت کی صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ اس پر عمل پیرا رہیں، ہمیں دوسری ریسرچوں کی طرف جانا ہی نہیں پڑے گا، ہم اپنی قرآن و حدیث کے اوپر ریسرچ کر لیں، ہم سکسیس رہیں گے، کامیاب رہیں گے۔ دوستو ان باتوں کو اگر آپ کو اچھی لگی ہوں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، آگے دوستوں کے اندر شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔